قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. سورۃ الحدید انشاءاللہ تعالیٰ آج کریں گے. سورۃ الحدید مدنی سورت ہے. 29 اس میں آیات ہے، 4 اس میں رکوع ہے. ترتیب کے اعتبار سے 57 سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 94 سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. حدید کا مطلب لوہے کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں لوہے کے بارے میں ذکر ہے. جب زمین بنی تھی تو اس میں کیسے جو ہے نا، جیسے فوزل فیولز ہوتے ہیں، کول وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو زمین کے اندر بہت ساری پائی جاتی ہے، وہ اٹ گیٹس انٹو ایگزسٹنس اور اٹ فارمز بیکاز آف سرٹن کنڈیشنز اینڈ ریئیکشنز ہیپننگ انسائڈ دی ارتھ کا جو کرسٹ ہے یا اس کے اندر. بٹ لوہا واز سم تھنگ وچ واز، جب زمین بنی تھی تو اس میں جو ہے وہ ایمبیڈ ہو کے آیا تھا. اس کے سنتھسس کے لیے بہت ہائی ٹیمپریچر کی ضرورت ہے. تو وہ جو ہے اسی لیے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آئی مین ٹو سے کہ جیسے آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ رینیوبل اور نان رینیوبل ریسورسز کے بارے میں، اور لوہا از سم تھنگ جو اگر زمین سے آپ کھود کے نکالتے جائیں گے تو آفٹر اے پیریڈ آف ٹائم وہ رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا. یعنی یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ آئرن اورس سے آتا ہے، رائٹ، فرام مائننگ. تو جو آلریڈی یوزڈ ہے اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، لیکن جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے نیچرلی اکرنگ ایلیمنٹ جو ارتھ کے اندر ہے. اینڈ دس واز سم تھنگ لائک نیچرلی اکرنگ، یعنی زمین کے اندر یہ پایا جاتا ہے. بٹ یہ جو ہے اٹ واز ایمبیڈڈ یا اٹ واز دیر وین دا زمین جو ہے بنی تھی. تو یہ ایک ایکسٹرا جو ہے ٹیریسٹریل اوریجن اس کا ہے، جس کے بارے میں ذکر اس صورت میں ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الحدید پڑا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلی آیت میں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کی ہے اللہ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا. جو کچھ ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تو ہم چاہے تسبیح کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ چیز جو ہے کیا کرتی ہے. اور جو سورت یعنی جو سورہ سبح سے شروع ہوتا ہے یا جس کی بگننگ میں تسبیح ہوتی ہے ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. اور تسبیح میں کیا آئے گا؟ ہر عیب سے، نقص سے، کمی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح میں جو ہے، اچھا تسبیح میں جو ہے سین با ہا، اس میں ایک کیا کہتے ہیں، اسی روٹ سے رفتار میں دوڑنا، تیز رفتار یعنی سابح، تیز رفتار گھوڑے کو کہا جاتا ہے. تو اس میں بزی رہنے کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم میں جو ہے بزی ہے تمام کیا چیز، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ
حکمت والے اور حکیم میں کافی جو ہے ڈیپتھ ہے. یہ ہم کئی دفعہ لے چکے ہیں. اس میں حکمت کے بھی معنی آتے ہیں, حکم دینے والے کے بھی معنی آتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر معاملہ حکمت کے اوپر بیسڈ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں. لہو ملک السماوات والارض, اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی, یعنی کمپلیٹ کنگڈم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ہر چیز کو پیدا کرنے والا, مالک, کنٹرول کرنے والا سب اللہ تعالیٰ ہے. یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. ہم پچھلی صورت میں دیکھیے آپ کی ایک روح نکلتی رہتی ہے لیکن کوئی نہیں اس کو روک سکتا, سب کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کسی کو, اگر کسی کی موت آپ نے وٹنس کی ہے یا دیکھا ہے, جب کسی کی روح نکلتی ہے تب سب آس پاس کھڑے رہتے ہیں, لیکن روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں. اسی طرح پیدائش, دنیا کی ایڑی چوٹی کا زور لگا دو, کیا ایک جو ہے اولاد کی پیدائش میں یا کسی کی بھی پیدائش میں نہ روک سکتے ہیں, نہ وہ جو ہے اس کے اوپر قدرت رکھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ, وہی اول ہے, یعنی اس سے پہلے کوئی اور چیز کریٹ نہیں ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے, یعنی پورے کریشن سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. والآخر, اور آخر یعنی ساری چیزیں فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, مٹ جائے گی, لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رہیں گے. والظاہر, اور ظاہر یعنی قدرت کے اور علامات کے اعتبار سے ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. والباطن, اور باطن یعنی ذات کے اعتبار سے باطن ہے. یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاورز دیکھ سکتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس دیکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے. یعنی عقل ہماری وہ کر سکتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, اس کے ایگزسٹنس کے بہت سارے پروفس ہیں, لیکن ایگزیکٹلی اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے, آمین. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں, ظاہری ہو, باطنی ہو, کھلی ہو, چھپی ہو, دل میں ہو, کچھ بھی ہو, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ آیت سے سملر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی کرتے تھے, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. ایسے ہی سملر دعا ہے, اور آئی تھنک بہت کلیئر ٹیکسٹ ہے, تو مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. هو الذی خلق السماوات, وہ اللہ تعالیٰ, یعنی وہ ذات ہے نا, کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. اب یہ 6 دنوں کو ہم سٹیجز میں بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ 1 day is equal to 24 hours, یہ صرف جب تک ہم زمین میں ہیں یہ کانسیپٹ ہے. تو 6 سٹیجز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ثم, پھر استوا علی العرش, استوا ہوا عرش کے اوپر, جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ بھی ہم کئی دفعہ لے چکے ہیں, اور یہ جو ہے ایک مجہول ہے, اس کے اوپر سوال کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. یعلم ما یلج فی الارض, وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں. اب زمین کے اندر کیا کیا داخل ہوتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں داخل ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے, سانپ بچھو, پانی, بیج, مردہ. یہ تو صرف ہم مطلب بول سکتے ہیں اپنے اس سے, لیکن اور کتنی چیزیں داخل ہوتی ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. وما یخرج, اور جو نکالتا ہے, منہا, اس میں سے, کس سے؟ زمین سے نکالتے ہیں. ہم کیا نکالتے ہیں؟ درخت نکالتے ہیں, سونا نکالتے ہیں, چاندی نکالتے ہیں, گیس نکالتے ہیں, پیٹرول نکالتے ہیں, پانی نکالتے ہیں, کول نکالتے ہیں, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. وما ينزل من السماء, اور جو اتارتا ہے آسمان سے. آسمان سے کیا اتارتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بارش, فرشتے, وحی, برکتیں. وما يعرج فیہا, اور جو چڑھتا ہے اس میں, یعنی ملائکہ چڑھتے ہیں, دعائیں چڑھتے ہیں, اسموک اور دھواں چڑھتا ہے, سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں کہیں ہوں گے تم. کتنی بیوٹیفل پیس ہے دیکھیے یہ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں گے تم, یعنی فزیکلی ساتھ نہیں ہے, لیکن علم اور اقتدار کے اعتبار سے جو ہے ہمارے ساتھ ہے. اور کئی دفعہ ہم جو ہے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہے. اس لیے جو ہے سفر کی دعا میں اللہم انت الصاحب فی السفر, آپ ساتھی ہے سفر کے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ساتھ ہے علم کے اور اقتدار کے اس سے, ٹھیک ہے.
اور ہاں جنت میں البتہ سابقون کا جو ہم پڑھے تھے پچھلی صورت میں، تب فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے مقربون. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. چاہے ہم کسی کے سامنے کرے، چھپ کر کرے، اعلانیہ کرے، بتا کر کرے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. یعنی اگین پھر وہی چیز ریپیٹ کیا جا رہا ہے اس پہ جو ہے نا اسٹریس کرنے کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب کام. یعنی تمام کام اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمام اعمال کے رپورٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. پھر تمام اعمال یعنی چاہے وہ دینی ہو، دنیائی ہو، خاص ہو، عام ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ سب چیز اللہ کے پاس جو ہے رپورٹ جاتی ہے. وہاں پر سب چیز کا وہ ہے، ریکارڈ ہے. یولج اللیل فی النہاری، داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وہ یولج النہار، اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیلی، رات میں. یعنی ایوری ڈے کنٹینیوسلی چل رہا ہے. دیکھیے صبح اور شام، اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ ہوا، اور وہ علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے سینوں کے بھید کو. یعنی کیا کس نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور خرچ کرو. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو تمام چیزیں بتا دیے، تو اب تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو، تو ایمان کے بعد کچھ احکامات ہے. یعنی تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ تو اس کے بعد کچھ احکامات ہے. وہ احکامات میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. پھر وہ انفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے جو جعلکم، اس نے بنایا تم کو، مستخلفین، خلیفہ بنائے ہوئے، یعنی جانشین، فی ہی، اس میں. یعنی جس مال کا تمہیں اقتدار دیا گیا ہے، کنٹرول دیا گیا ہے، جس کے تم انچارجز بنائے گئے ہو، تو اس کو خرچ کرو. اب خرچ کہاں کرو؟ اولاد پر خرچ کرو. اور اچھا، اس کے علاوہ پر وَأَنفِقُوا مِمَّا میں جو ہے صرف مال نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی تمہارے اوپر ہے، جس کے تم انچارجز بنائے گئے ہو، اس میں جو ہے تمہاری اپنی صحت، تمہاری عقل، تمہاری عمر، تمہاری صلاحیت، تمہارا ٹیلنٹ، تمہاری اسکلز، تمہاری طاقت، تمہاری ذہنی قوت، جسمانی طاقت، وہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے تم روک کر مت رکھو. تو کیونکہ یہ جو کچھ بھی چیزیں ہمارے پاس ہے وہ ٹیمپرری ہے، تو یہ ٹیمپرری تمہارے پاس ہے. تم اچھا، یہ ٹیمپرری کا میننگ کیوں آیا ہے؟ جانشین بنائے گئے ہو، کیونکہ تم مالک نہیں ہو، تم صرف جو ہے فار اے پیریڈ آف ٹائم اس کے جانشین بنائے گئے ہو. اس کو صحیح استعمال کرو، خرچ کرو. حدیث میں آتا ہے انسان کہتا ہے میرا مال، یہ میرا مال، بلکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا، پہنا، اور آخرت کے لیے اس کو سپینڈ کر دیا. جو کچھ چھوڑ کر گیا وہ تو وارثوں کا ہے. تو اس کے اندر مال بھی ایسی ہے، اور وتھ ڈیتھ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو لائک ختم ہونے والی ہے. تو جب تک تمہارے پاس یہ ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. آج جو ہے 10 ایئرس پہلے جو صلاحیت تھی آج وہ ہے کیا؟ 10 ایئرس پہلے جو اقتدار تھا وہ آج ہے کیا؟ آج جو ہے وہ اور 10 ایئرس کے بعد نہیں رہے گا. 10 ایئرس تو میں بہت بڑا سپان مطلب بتا رہی ہوں، 1 یا 2 سال میں یا کچھ جھٹکے میں بھی کیا ہو سکتا ہے، وی ڈونٹ نو. فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وانفقوا، اور انہوں نے خرچ کیا، لہم، ان کے لیے، اجر کبیر، اجر ہے بہت بڑا، یعنی بہت بڑا اجر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اجر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ بہتر جانتے ہیں. کبھی کبھی 700 ٹائمز کا بھی آیا، کبھی ملٹیپلائی کرنے کا آیا، کبھی بغیر حساب کے بھی دینے کی بات آئی ہے. وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، یعنی کیا مشکل ہے، کیا رکاوٹ ہے، تم کو کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، نہیں تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، والرسول، اور رسول، یدعوکم، بلاتا ہے تم کو، لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، وقد، حالانکہ تحقیق، اخذ، اس نے لیا، میثاقکم، پختہ عہد تمہارا، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ اپنے رب کے اوپر. اب یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کی طرف نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. حالانکہ تحقیق اس نے لیا پختہ عہد تمہارا. پختہ عہد تمہارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کب لیا؟ ایک تو جو ہے عہد الست جو ہے سورہ اعراف میں آتا ہے، وہ اس کا ذکر ہے.
اس کا جو ہے کافی ڈیٹیلز ہم پہلے لے چکے. آدم علیہ السلام کے پشت سے ہم سب کو نکالا, پھر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں. تو یہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے جو ہے جب ہماری روحیں بنائی گئی تب جو ہے کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم کو یاد دلایا گیا. اس کے علاوہ پر ایک اوپینین میں یہ عہد الست ہے, اور ایک اور اوپینین میں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ کے اوپر جو صحابہ اکرام بیعت لیتے تھے وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کر کے یہ انٹرپریٹیشنز میں یہی آیا ہے. هو الذی ينزل, وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے علی عبدہ, اپنے بندے پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آیات بینات, روشن یعنی قرآن, لیخرجکم, تاکہ وہ نکالے تم کو, من الظلماتی, اندھیروں سے یعنی کفر کے, جہالت کے اندھیروں سے, الی النور, روشنی کی طرف یعنی ایمان کے, علم کے جو ہے روشنی کی طرف لے کر آئے. قرآن کے نزول کا یہی مقصد ہے. وَإِنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ تعالی, بِكُمْ, ساتھ تمہارے, لَرَؤُوفٌ, البتہ شفقت کرنے والا ہے, رحیم, مہربان ہے. لرؤوف, رؤوف میں نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے معنی آتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ہر نقصان دہ چیز سے بچاتا ہے. وما لکم, اور کیا ہے تم کو, اللہ کہ نہیں, تنفقوا, تم خرچ کرتے ہو, یعنی کیا مشکل ہے, کیوں نہیں دیتے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, وللہ, اور اللہ کے لیے, میراث, السماوات والارض, آسمانوں کی اور زمین کی, یعنی ایوری تھنگ belongs to اللہ. یس, اور میراث میں بغیر محنت کے حاصل ہونے کے ہے. اب یہ ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اونلی نا, تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیوں رکتے ہو. لا یستوی, نہیں برابر ہو سکتے, منکم, تم میں سے, من انفقا, جس نے خرچ کیا, من قبل الفتح وقاتل, فتح سے پہلے اور جنگ کی, یعنی فتح مکہ سے یا صلح حدیبیہ سے پہلے جو خرچ کرنے والے ہیں, اور بعد میں جو ہے اسلام کی فتح دیکھ کر جو انٹر ہونے والے اور پھر اس کے بعد کرنے والے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ اب تو جو ہے اسلام اسٹیبلش ہو گیا, جب آئین ٹائم پر جب ضرورت تھی, جب جو ہے تھا. اور جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے کر آئے تھے نا. ایک دفعہ جو ہے ایک جگہ آتا ہے, حضرت انس سے روایت ہے, ایک بار خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے بیچ جھگڑا ہوا. خالد بن ولید نے کہا, تم لوگ اپنی پچھلی خدمت کے بنا پر ہم سے آگے بڑھ جاتے ہو, اپنی بڑائی جتاتے ہو. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم لوگ احد یا پہاڑوں کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو ان لوگوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ ٹف ٹائم میں جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی جو ہے مدد کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ٹف ٹائم اور ٹف سچویشن ہو تب دین کے لیے کھڑے رہنا ہے, اور اس کا اجر بالکل ڈفرینٹ ہے ایزی ٹائم میں کرنے کا. اولئک اعظم, یہی لوگ زیادہ بڑے ہیں, درجتاً, درجے میں, من الذین, ان لوگوں سے, انفقوا, جنہوں نے خرچ کیا, من بعدی, اس کے بعد, وقاتلوا, اور جنگ کی. یعنی بعد کے جنگیں تو ایزی تھی کیونکہ اسلام جو ہے ابھی اسٹیبلش ہو چکا تھا. وَكُلًّا, اور ہر ایک کو, وعد اللہ, وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے, الحسنہ, بھلائی کا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اجر تو دیتے ہی دیتے ہیں, لیکن اجر میں ڈفرنس ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, بما تعملون, ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو, خبیر, خبر رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب چیز کی خبر رکھنے والا ہے. من ذا الذی, کون ہے جو, یقرض اللہ, قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو, قرضا حسنا, قرض حسنا. یہاں پہ قرض حسنا کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرنا. اور قرض حسنا اس لیے ہے, قرض حسنا اللہ کی راہ میں کچھ بھی دینا, تو پھر اس کو واپس نہیں لینا یا واپسی کے شرائط نہیں رہنا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی واپسی یا اس کا ریٹرن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, فَيُضَاعِفَهُ, پھر وہ دگنا کرے گا اس کو, اور یضاعف میں ملٹیپلائی کے معنی آتے ہیں. کون ہے جو قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا, تو قرض حسنا اللہ کی راہ میں جو دے دیتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَيُضَاعِفَهُ, پھر وہ دگنا کرے گا اس کو, لہو, اس کے لیے, وَلَهُ أَجْرٌ کریم, اور اس کے لیے اجر ہے عزت والا, یعنی عمدہ اجر ہے. اب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے, یعنی کچھ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یعنی دین کے لیے, دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, دین کو بڑھانے کے لیے, یا اللہ کی رضا
میں کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے. جب صحابہ اکرام یہ آیت پڑھے تھے تو وہ لوگ کبھی کھیت، کبھی باغ، کبھی درہم، میں نے سب لوگ الگ الگ طریقے سے جو ہے کیا کیے، اپنے مالوں کو وہ کر دیے. کیونکہ یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرض کیا ہوتا ہے، لون ہوتا ہے. لون دو طریقہ کا ہوتا ہے، ایک لون فار کنزمپشن، ایک لون فار انویسٹمنٹ. کنزمپشن یعنی کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، وہ خود کنزیوم کر لیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے واپس کرتا ہے. لیکن لون فار انویسٹمنٹ، وہ آپ سے لون لے کے اس کو انویسٹ کر کے پھر اس کو بزنس کے جو پروفٹس آتے ہیں وہ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لون آف انویسٹمنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرض حسنہ ہم سے لے رہے ہیں، ہم وہاں پر انویسٹ کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ریٹرنز دگنا چوگنا کر کے دیں گے. اب یہ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مالوں میں برکت بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہاں سے آگے کی جو آیت ہے اس میں قیامت کا منظر ہے. یوم ترا، جس دن تم دیکھو گے، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑتا ہے نور ان کا، انہیں ایمان کی وجہ سے، اور خاص طور سے پل صراط کے اوپر، بین ایدیہم، ان کے آگے، و بی ایمانہم، اور ان کے دائیں ہاتھ، ان میں جو ہے کیا کہتے ہیں، نامہ، اعمال نامہ بھی دیا جائے گا. بشراکم، خوشخبری ہے تم کو، الیوم، آج کے دن، جنات، باغات ہے، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ کامیابی ہے بڑی، یعنی اچیومنٹ ہے بہت بڑی. یوم یقولو، جس دن کہیں گے، المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، انظرونا، دیکھو ہم کو، نقتبس، ہم روشنی حاصل کرے، من نورکم، تمہارے نور سے، یعنی تھوڑا ہم کو بھی دے دو تمہارے نور سے. قیلا، کہہ دیا جائے گا، یعنی کس کو، منافقین کو، ارجعوا، لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، پھر تلاش کرو نور کو، یعنی اپنا نور خود تلاش کرو، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو. خاص طور سے پل صراط کے اوپر نور کی ضرورت رہے گی، تو پھر یہ ہے. فضریبا، تو حائل کر دی جائے گی، بینہم، ان کے درمیان، بسورن، ایک دیوار، اور بعض انٹرپریٹیشنز میں آتا ہے کہ آراف کی دیوار ہے، بٹ اللہ عالم، ایک دیوار، لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا. یعنی منافق جو ہے اندر رہ جائیں گے، مومنوں کے ساتھ انٹر نہیں ہو پائیں گے. باطن ہو، اس کے اندر، فیہ رحمت، اس میں رحمت ہوگی، وظاہر ہو، اور اس کے باہر، من قبلہ، اس کے سامنے، العذاب، عذاب ہوگا. یعنی ایک طرف منافقین جس سائڈ ہوں گے عذاب ہوگا، ایک طرف مومن جس سائڈ ہوں گے اس طرف جو ہے کیا ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. کیونکہ منافقین جو ہے دنیا میں ہمیشہ مومنین کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ان کو اپنی ہی کیٹیگری میں سمجھتے رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ان کو الگ الگ کر دیں گے، دیوار ہو جائے گی، اس طرف رحمت ہوگی اور اس طرف عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو، یعنی منافق، الم نکم معکم، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، یعنی ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، اب کیوں ہم کو الگ کر رہے ہو. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. ولکنکم، لیکن تم نے، فتن، تم فتنے میں ڈالا، یعنی تم کیا کیے، ہمیشہ فتنہ، ماحول میں فتنہ. اب یہاں پہ منافقین کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہے، تو اپنے آپ کو جو ہے ان کوالٹیز سے دور رکھنا ہے، یعنی یہ صفات ہمارے اندر بھی نہیں آنے دینا ہے. یعنی فتنہ کیا ہے، ایک ہمیشہ سے ٹینشن کریٹ کرنا، لوگوں کے لیے آزمائش کرنا، ماحول اور موقع کوئی جو ہے چھوڑنا نہیں کہ فتنے میں ڈال دو. اب یہ فتنہ، لڑائی جھگڑا، لوگوں کے پیچھے پڑ جانا، حلال حرام کام کا وہ نہیں رکھنا، غلط دوستیوں کو چوز کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ کرنا. اب آپ دیکھیں نیکی کی طرف لوگ بلاتے ہیں تو بھی جو ہے کیا کرتے ہیں، پیچھے منافقین جو ہے، نہیں وہ نیکی نہیں ہے، وہ انسان غلط ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، نیکی سے بھی روکتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے روکتے ہیں. یا پھر اگر ہم اس کو نا پرسنل لیول پر، ریلیجیس لیول پر، پولیٹیکل لیول پر، فیملی لیول پر، ورک لیول پر، ہر جگہ آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایکسپائرنگ پیپل ہوتے ہیں، ہمیشہ فتنہ، دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ڈالنا، نیکی سے دور کرنا، جیلسی کرنا، لوگوں میں جو ہے بغاوت ڈالنا، لوگوں میں لڑائی جھگڑا ڈالنا، لوگوں کو ڈیفیم کرنا، لوگوں کو، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں آئے گی. تو منافقین دکھنے میں مسلمان لگتے تھے لیکن دنیا میں کیا کرتے تھے، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی یہاں پر ایک تو انسانوں کو فتنے میں ڈالا، اور اس طرح جو ہے تم نے کیا کیا، لوگوں میں فتنہ ڈال کر اپنے آپ کے نفس کو بھی کیا کیا، فتنے میں ڈال دیا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور
انتظار کرتے رہے تم یا موقع پرستی کی تم نے. یہاں پر تربصتم میں ایک جو ہے یہ ہے کہ اس چیز کا وہ انتظار کرتے تھے کہ مسلمانوں کی شامت آئے تو پھر وہ ان سے نکل کر کافروں کے پاس چلے جائے، یا پھر ہیزیٹیٹ کرتے تھے تو کھل کر ایمان جو ہے لے کر نہیں آتے تھے. اس میں موقع کی تلاش کرنا ہے. ایک تو موقع کی تلاش یہ کرتے تھے کہ کب مسلمانوں کے اوپر مصیبت آئے اور ہماری جان چھوٹے، یا پھر وہ ہر وہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے جہاں پہ ان کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو جائے. وَارْتَبْتُمْ اور شک میں پڑے رہے تم، یعنی تم خود شک میں تھے دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب کے بارے میں. وَغَرَّتْكُمْ اور دھوکے میں ڈالا تم کو الْأَمَانِيُّ خواہشات نے، تمہارے جو خواہشات تھے، اینڈ لیس خواہشات جو تھے، اس کی وجہ سے تم خود جو ہے کیا ہوئے تھے، دھوکے میں پڑے ہوئے تھے. حتیٰ جاء یہاں تک کہ آ گیا امر اللہ اللہ کا فیصلہ، یعنی موت یا عذاب. وغرکم اور دھوکے میں ڈالا تم کو باللہ اللہ کے بارے میں الغرور بڑے دھوکے باز نے. کون ہے وہ؟ شیطان ہے. شیطان جو ہے تم کو کیا کیا، دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم تو آج لا یؤخذ نہ لیا جائے گا منکم تم سے فدیۃ کوئی فدیہ، یعنی کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا. ولا من الذین کفروا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کچھ لے کر جو ہے چھوڑا نہیں جائے گا، کمپنسیشن سے یا فائن سے جو ہے وہاں سے چھوٹ نہیں ہو سکتی. مأواکم النار ٹھکانہ تمہارا آگ ہے، ہی مولاکم وہ مولا ہے تمہارا، یعنی دوست ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بلکہ آگ ہے تمہارا، یعنی تنزیہ طور سے کہا جا رہا ہے. وبئس المصیر اور بدترین انجام ہے، یعنی برا ڈیسٹینیشن ہے. الم یعنی کیا نہیں وقت آیا للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہیں، ان تخشع کہ جھک جائے، یعنی کیا وہ گھڑی، کیا وہ وقت، کیا وہ موقع نہیں آیا ہے کہ جھک جائے قلوبہم ان کے دل لذکر اللہ اللہ کے ذکر کے لیے، نے اللہ کی طرف. وما نزل اور جو اترا من الحق حق میں سے یعنی قرآن. ولا یکونوا اور نہ وہ ہو یعنی اہل ایمان ایسے نہ بن جائیں، کالذین ان لوگوں کی طرح اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، من قبل اس سے قبل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور قرآن کے آنے سے پہلے. فطال تو لمبی ہو گئی، علیہم ان پر، الامد مدت، فقست تو سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، یعنی لمبا ٹائم گزر چکا. اہل کتاب کو کتاب ملی، بہت لمبا عرصہ ہو چکا اور ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر اور بہت سے منہم ان میں سے فاسقون نافرمان ہے. تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اہل کتاب اتنا لمبا ٹائم ہو گیا، انبیاء اکرام آئے، کتابیں آئیں، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، تم لوگ ویسے مت ہو. تم لوگ جو ہے دلوں کو نرم رکھو اور اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آ کر اس کے اوپر عمل کرو. یعلمو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد. یعنی جیسے دل سخت ہو گئے تو نرم بھی ہو سکتے ہیں، تم بھی زندہ ہو سکتے ہو. جب سخت زمین زندہ ہو سکتی ہے تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ قد بینا تحقیق بیان کی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات یعنی نشانیاں، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی دل بھی نرم ہو سکتے ہیں، تمہارے لیے مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے تو تم کیا کرو، عقل سے کام لو. ان المصدقین بے شک صدقہ کرنے والے مرد، والمصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں. یہاں پر دیکھیے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتوں کا الگ ذکر ہے. تو عورتوں کو بھی صدقہ کرنا ہے. یوزولی عورتیں کیا سمجھتی ہے، شوہر کر لیے، باپ کر لیے، گھر کے میل ممبرس کر لیے، ان کی ذمہ داری ہے، ہماری کوئی صدقہ زکوٰۃ میں ذمہ داری نہیں ہے. لیکن عورتیں بھی جو ہے صدقہ کرنا ہے. وَأَقْرَضُوا اور انہوں نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسنا قرض حسنا، قرض حسنہ میں بھی عورتوں کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور صدقہ کا مطلب یوزولی جو ہے ہمارے سوسائٹی میں یہ لیا جاتا ہے کبوتر کا صدقہ کر دیے، مرغی کا صدقہ کر دیے، انڈے کا. نو، صدقہ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ ٹرم کو بھی ٹھیک سے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہم ان کے لیے. اگین آیا دیکھیے قرض حسنہ کی بات یہاں پہ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے اجر کریم، اجر ہے عزت والا. یعنی منافقت کی جو ہے صفات وہاں پہ بتائی گئی ہے، یہاں پہ ایمان والوں کی صفات بتائی گئی ہے. منافقین یوزولی جو ہے اسپینڈ کرنے سے اپنے آپ کو روکتے تھے، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے ثبوت میں چاہے مرد ہو یا عورت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک یہی لوگ، ہم الصدیقون وہ سچے ہیں، یعنی تصدیق کرنے والے ہیں، عمل سے ایمان کی تصدیق کرنے والے
ہے. اور اس کے علاوہ پہ جب ایمان آ جاتا ہے، عمل سے انسان جو ہے تصدیق کرتا ہے، تو ہر معاملے میں سچائی کے ساتھ جو ہے پیش آنے والا ہوتا ہے. وَالشُّهَدَاءُ اور شہید اب عند ربہم اپنے رب کے نزدیک. اب یہ شہید کون ہے؟ شہید جو ہے قیامت کے دن گواہ ہوں گے، یعنی ہم نے فلاں فلاں کو بلایا، وہ جو ہے انہوں نے ایسا کیا. ایک تو یہ ہو گیا. پھر اپنے عمل سے لوگوں میں اپنی گواہی دیں گے. اور اگر شہداء ہے تو اللہ کی راہ میں مرنے والے لوگ بھی ہوں گے. تو الگ الگ طریقے سے شہید ہوں گے. ایک تو جو ہے لوگوں کو بلائیں گے حق کی طرف، کیونکہ انبیاء اکرام کے بعد بھی تو لوگوں نے حق کی طرف بلایا لیکن لوگ نہیں آئے نا، تو وہ اس کی گواہی دیں گے. اس کے علاوہ پہ اپنے عمل سے لوگوں میں اپنی ایمان کی گواہی دیں گے. یعنی اب مسلمان ہیں تو کیسے ہیں؟ اپنے عمل سے گواہی دینا کہ یس آئی ایم جو ہے ایمان والا، یہ بھی ہے. اور شہید تو جو جان دینے والے ہیں وہ بھی ہوں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور رسول کے اوپر، وہی سچے ہے اور گواہ ہے. ہر طریقے سے تینوں کیٹیگریز کے گواہ آئیں گے. عند ربہم لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، و نورہم اور ان کا نور ہے. یہ نور والے ہیں جو پل صراط پہ ان کا نور کام آئے گا. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں. اعلموا جان لو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جان لو، معلوم کر لو، انما کہ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، لعب و لہو کھیل ہے اور دل لگی ہے. یہ کھیل ہے، دل لگی ہے. وزینت اور زینت ہے، یعنی تھوڑی دیر بیوٹیفل لگ رہا ہے. وتفاخر اور باہم فخر کرنا ہے، یعنی تم یہ چیزوں کے اوپر اتراتے ہو، فخر کرتے ہو، بس تھوڑی سی ٹیمپرری چیز ہے. بینکم آپس میں، یعنی آپس میں کہتے ہو کہ میں یہ میں وہ. وتکاثر اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرتے ہو. فی الاموالی مال میں، والاولاد اور اولاد میں. دونوں چیزیں ہیں. دیکھیے کہ نہ مال آخرت میں کام آنے والی ہے، نہ اولاد. کہ کس کے پاس کتنا مال ہے، میں اتنا امیر ہوں، میں اتنا کما لیا، کچھ کام آنے والا نہیں ہے. اور اولاد بھی نہیں ہے، میرا بچہ ایسا کر لیا، فلاں ڈاکٹر بن گیا، فلاں جو ہے انجینئر بن گیا، فلاں کو تو یو ایس بھیجے، فلاں کو کینیڈا بھیجے، فلاں کو یہ کر لیے. تو یہ سب ختم ہونے والا ہے. کمثل غیث مانند مثال ایک بارش کے ہے، اعجب الکفار خوش کیا کسانوں کو، نباتہ اس کی نباتات نے، ثم پھر یہیج وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ تو تم دیکھتے ہو اس کو، مصفر کہ زرد ہو گئی، یعنی ڈرٹی براؤن کلر جو ہے. ثم یکون پھر ہوتی ہے، خطامہ ریزہ. ریزہ یعنی کافر کا مطلب جو ہے، جو ہم پہلے فرسٹ جز میں لیے تھے، دیکھیں جو زمین میں بیج کو چھپاتا ہے، تو اس کا مطلب کسان کے بھی آتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کسان اپنی نباتات کے اوپر، اپنے کھیت کے اوپر، لیکن بعد میں وہ خشک ہو جاتی ہے، ڈرٹی براؤن ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح تم جس چیز کے اوپر دنیا میں خوش ہو رہے ہو کہ میرا اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا اچیومنٹس ہے، وہ سب ختم ہونے والے ہیں. وفی الآخرت اور آخرت میں، عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومغفرت اور بخشش ہے، من اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی ہے. یعنی دو چیزیں بتایا جا رہا ہے، ایک طرف عذاب شدید سخت عذاب ہے، دوسری طرف بخشش ہے. تم کس چیز کو چوز کرتے ہو؟ وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے. یعنی یہاں پہ ساری چیزیں دھوکے کی ہے، سب ختم ہونے والی ہے، سب جو ہے ٹیمپرری ہے. سابقو دوڑو یا ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یعنی آگے نکلو. یہ دنیا کی چیزوں میں آگے مت نکلو، جو تم ایک کمپٹیشن ہے، کمپیٹ کرتے ہو اولاد میں، مال میں، اچیومنٹس میں، دنیا کے چیزوں میں، لیکن کس چیز میں کرو کہ آگے بڑھو، الا مغفرتن بخشش کی طرف. اب کون سی چیزوں میں بخشش ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں، فرائض کی ادائیگی میں بخشش ہے، من صام رمضان رمضان کے روزوں میں بخشش ہے، اور جو تہجد کی نماز پڑھے اس میں بخشش ہے، جمعے کی نماز کے لیے جو جائے، اب تو عورتوں کے لیے بھی جو ہے انتظام ہے، ہم بھی جا سکتے ہیں جمعے کی نماز، تو اس میں بخشش ہے. ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار میں بخشش ہے، ذکر میں بخشش ہے، استغفار میں بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد میں بخشش ہے. تو اس میں کیا کرو، آگے بڑھو. تو پھر بخشش کی طرف دوڑو، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنتن اور جنت کی طرف، یعنی ایسے اعمال کرتے رہو جو تمہیں جنت میں لے کر جائے، اس کی طرف دوڑو. عرضھا اس کی وسعت یا چوڑائی کا، عرض السماء آسمان کے عرض کی طرح ہے، والارض اور زمین کی، یعنی اتنا بڑا ہے کہ nobody can even measure it. اعدت تیار کی گئی ہے، للذین
ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کر دے. باللہ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسولوں پر. جیسا حق ہے وہ پورا پورا اللہ کا رسول کا حق ادا کرے. ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی اصل فضل اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جنت مل جائے, آخرت کی کامیابی مل جائے. ہم دنیا میں جو ہے مال, پیسہ, سکسس, اچیومنٹ اس کو فضل سمجھتے ہیں. یؤتیہ من یشاء عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یعنی تو اس کو راضی کرنے لگ جاؤ, اس کو خوش کرنے جو ہے پیچھے پڑو. ما اصابہ نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی مصیبت فی الارضی زمین میں, یعنی کوئی بھی مصیبت, غم ہو, تکلیف ہو, نقصان ہو, دکھ ہو, رنج ہو یا قحط ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں. یعنی اب ہماری باڈی میں اگر کچھ ہو, بیماری ہو یا کچھ اور ہو, جسمانی یا روحانی طریقے سے ہم کے اوپر کوئی مشکل ہو, الا فی کتاب مگر ایک کتاب میں ہے. یعنی سب چیز لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے. من قبلی اس سے پہلے, ان نبرأہا کہ ہم پیدا کریں اس کو. یعنی زمین کو پیدا کرنے سے پہلے, مصیبت پیدا ہونے سے پہلے, ہمارے اپنے نفس پیدا ہونے سے پہلے سب کچھ ریکارڈڈ ہے. ان ذالک بے شک یہ بات علی اللہ یسیر اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی ساری چیزیں مکتوب ہے, ریٹن ہے, لکھی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ سب کچھ آنے سے پہلے ہی اس ساری چیزوں کو ریکارڈ کر لے. لکیلا تاکہ نہ تأسوا تم افسوس کرو, علما اوپر اس کے جو فاتکم نقصان ہوا تم کو, یعنی جو ہاتھ سے نکل گیا اس کے اوپر نقصان مت کرو. ارے ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. کبھی خود کو بلیم کرتے, کبھی دوسروں کو بلیم کرتے, لیکن سب کچھ جو ہے ریٹن تھا. ولا تفرحوا اور نہ تم خوش ہو, بما آتاکم ساتھ اس کے جو اس نے دیا تم کو. واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا, کل ہر مختال خود پسند, فخور فخر جتانے والے کو. یعنی خود اپنے آپ کے اوپر فخر کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کو عادت رہتی, دیکھیے اپنے آپ کے اوپر, میں فلاں, میں ایسا, میں ایسا, میری عزت ایسی, میرا ذہن ایسا, میری صحت ایسی, میرا رنگ ایسا, میرا صلاحیت ایسی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اور جس کے اس میں رائی برابر بھی جو ہے تکبر ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ فخور کیسے ہوں گے, فخر کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خود بیان کر رہے ہیں. ہم جو ہے بہت ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ میں فخر کرنے والی نہیں ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں, ویأمرون اور حکم دیتے ہیں, الناس لوگوں کو بالبخل, بخل کا یعنی خود بھی جو ہے بخالت, یعنی اس سے کنجوسی سے کام لیتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے, فیملی کے اوپر نہیں اسپینڈ کرتے, اور اس میں جو ہے مال کے علاوہ پر اپنی صلاحیتیں, اسکلز, علم, یہ ساری چیزوں کو لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے, اور خود بھی نہیں خرچ کرتے, اور دوسروں کو بھی بولتے نہیں لوگوں کے اوپر اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ومن اور جو کوئی یتولا روگردانی کرتا ہے, کس سے, خرچ کرنے سے, اللہ کی اطاعت سے, دونوں سے بھی منہ موڑتا ہے. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنی الحمید وہ بے نیاز ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے, نہ تمہارے محنت کی ضرورت ہے, نہ تمہارے ایمان کی ضرورت ہے, نہ تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے, الحمید تعریف والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ از خود حمید ہے. لقد ارسلنا البتہ تحقیق بھیجا ہم نے, رسولنا اپنے رسولوں کو, بالبینات ساتھ روشن نشانیوں کے, وانزلنا اور اتارا ہم نے, معہم ان کے ساتھ, الکتابہ کتاب کو, والمیزانہ اور میزان کو. میزان کا مطلب ہوتا ہے ترازو. یہاں پر ایک ترازو کے معنی آتے ہیں, عدل کے معنی آتے ہیں, بیلنس کے معنی آتے ہیں. یہاں پر ایک کرائٹیریا تم کو بتا دیا گیا رسولوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کہ کیسے تم کو عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ پر دین میں اعتدال بھی ہے, اور لوگوں کے ساتھ بھی اعتدال بھی کرنا ہے. یعنی حد سے نہیں بڑھنا ہے, جتنا ہے سب کچھ ایک بیلنسڈ طریقے سے لے کر چلنا ہے. لیقوم الناس تاکہ قائم ہو لوگ, بالقسط انصاف پر. یعنی لوگ بھی کیا کریں, ہر معاملے میں انصاف کے ساتھ وہ رہے. اللہ کا معاملہ ہو تو بدعت نہیں کرنا ہے, بندوں کا معاملہ ہو تو انصاف کرنا ہے, دین میں بھی انصاف کرنا ہے, دنیا میں بھی انصاف کرنا ہے. بیسیکلی ہر طریقے سے بیلنس اور جسٹس کو جو ہے قائم کرنا ہے. وَأَنزَلْنَا حَدِيدًا اور اتارا ہم نے لوہا, فیہ اس میں بأسن زور ہے, یعنی قوت ہے. بھاری میٹلز جو ہے ایمبیڈڈ ان ارتھ تھے, خود ارتھ میں یہ بن نہیں سکتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتارا. شدید سخت,
یعنی کتنے وہ ہے، اس سے تلوار بنتے ہیں، بلڈنگز بنتے ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں بنائے جاتے، وہ منافع اور فائدے ہیں للناس، لوگوں کے لیے. یعنی کافی چیزیں فائدے ہیں، اس کی کوالٹیز ایسی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں وہ ہوتا ہے. یعنی جنگوں میں یوز ہوتا ہے، انڈسٹریل پورے کام میں یوز ہوتا ہے، ٹیکنالوجیز میں یوز ہوتا ہے، بلڈنگز میں یوز ہوتا ہے. اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں آپ، گرائنڈر سے لے کے مائکرو ویو سے لے کے اپنے فون سے لے کر کہاں کہاں نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے لیے، جس میں فائدے ہیں. اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، مَن يَنْصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی. یعنی تم کو یہ سب چیزیں دی گئی تو ان چیزوں کو دین کی مدد کے لیے تم کیسے یوز کر سکتے ہو. رسول کی مدد اور اس کے رسول کی، یعنی لوہے سے جتنی چیزیں، اب جیسے میں بولی گھر میں کتنی چیزیں ایسے ہیں جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، جن چیزیں اب یہ آئی تھنک جو لیپ ٹاپس ہم یوز کر رہے ہیں، جو فونز یوز کر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں میں لوہا ہے. ایون سپیکرز میں، مائکرو فونز میں، بیٹریز میں، سرکٹ بورڈز میں، چپس میں، ہارڈ ڈرائیوز میں، اسٹوریج ڈیوائسز میں، انڈکٹیو چارجنگ کوئلز میں، ساری جگہ لوہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو دین کے لیے استعمال کرو. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے یوز کرو. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول کی، بالغیب، ساتھ غیب کے. اب ہمارے لیے تو اللہ بھی غیب ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تو وہ بھی غیب ہو گئے. نے بیسیکلی دین کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، قوت والا ہے، عزیز، زبردست. یعنی تم نہیں بھی ہیلپ کرو گے، نہیں بھی کچھ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ہے اور جو ہے قوت والا ہے. لقد ارسلنا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، فی ذریتہم، ان دونوں کی اولاد میں، النبوہ، نبوت کو، والکتابہ، اور کتاب کو، فمنہم، تو بعض ان میں سے، مہتد، ہدایت یافتہ ہے، وکثیر، اور بہت سے، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہے. یعنی کسی کی اولاد ہو تو خود اپنے لیے کوشش کرنا ہے. تم کسی کی اولاد ہونے سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو. ثم قفینا، پھر پے در پے بھیجا ہم نے، علی آثارہم، ان کے آثار پر، بھی رسولنا، اپنے رسول، وقفینا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ، اور عطا کی ہم نے اس کو، الانجیل، انجیل، وجعلنا، اور ڈال دیا ہم نے، فی قلوب الذین، دلوں میں ان لوگوں کے، اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی ان کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا، رأفتاً، شفقت کو، یعنی دل ان کے نرم تھے، ورحمتاً، اور رحمت کو. یعنی ایک خاص کوالٹیز ہے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی، وہ رہبانیہ اور رہبانیت. یعنی رہبانیت اکیلے میں عبادت کرنے کے معنی آتے ہیں. ابتدعوہا، انہوں نے ایجاد کیا اس کو. اب یہ رہبانیت جو ہے، دنیا کو چھوڑ کے اکیلے میں جا کے عبادت کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجاد کیا ان لوگوں نے. ما کتبناہا، نہیں فرض کیا ہم نے ان کو، علیہم، ان پر. یعنی دنیا چھوڑ دو اور اس طرح اکیلے میں عبادت میں چلے جاؤ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا. یعنی شادی مت کرو، بچے مت پیدا کرو، دنیا کو ترک کر دو. تو یہ رہبانیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا ہے. دین ہم کو دنیا کو لیتے ہوئے عبادت یعنی دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو الا ابتغاء، مگر تلاش کرنے کو، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کو. یعنی اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں نے یہ کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا. اور یہ وہ لوگ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم اس سے اللہ کی رضا پالیں گے، لیکن یہ ان کی دین میں ایجاد ہے. فما، تو نہیں، رعوہا، انہوں نے رعایت کی اس کی، حق رعایتہا، جیسا حق تھا اس کی رعایت کرنا. یعنی جس طرح جیسا حق تھا اللہ کا ادا کرنا، وہ نہیں کیا. جیسے حق تھا پابندی کرنا، ویسے نہیں کیا. ان لوگوں نے انوینشن کر لی. تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم دین میں کوئی انوینشن کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا. فآتینا الذین، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اجرہم، ان کا اجر، وکثیرن، اور بہت سے، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہے. یعنی بہت سارے لوگ دین میں ایجاد کرنے والے ہیں. اللہ کو خوش بھی غلط طریقوں سے نہیں کیا جا سکتا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا، ڈرو، اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وآمنو، اور ایمان لاؤ، برسولہ، اس کے رسول پر، ویؤتکم،
دے گا تم کو کفلین دوہرا حصہ من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا تمہارے لیے نوراً ایک نور، یعنی زندگی میں بھی قرآن کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، امن کا نور ہے، آخرت میں بھی پل صراط کا نور ہے، تمشونا تم چلو گے، یعنی دنیا میں بھی چلو گے اور پل صراط پہ بھی چلو گے، بھی ساتھ اس کے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تم کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے لِأَلَّا تاکہ یعلم جان پائے اہل الکتاب اہل کتاب، یعنی اہل کتاب سمجھ پائے، اللہ کے نہیں یقدرون وہ قدرت رکھتے ہیں، علی شیء اوپر کسی چیز کے، من فضل اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جنت کس کو ملے گی، وَأَنَّ الْفَضْلَ اور بے شک فضل، یہاں پہ فضل کے معنی جنت بھی ہے، اس کے علاوہ پہ بنی اسرائیل میں نبوت بھیجے یا بنی اسماعیل میں نبوت بھیجے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے، اللہ اپنی فضل اپنی نبوت اپنی ہدایت اور جنت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس لیے اللہم انا نسألک بفضل عظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے فضل عظیم کی دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آمین۔